اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آج ہمارا جو درس قرآن ہے وہ سورۃ یاسین کے آیات نمبر 77 سے لے کر اور آخر تک یعنی آیات نمبر 83 تک انشاءاللہ یہ درس چلے گا، اور آج ہمارا جو ہے سورۃ یاسین کا اختتام ہو جائے گا۔ جو درس قرآن ہم نے شروع کیا تھا سورۃ یاسین کا، آج جو ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ جو باقی شروع سے لے کے آخر تک جو درس ہوئے ہیں، اگر آپ وہ سننا چاہتے ہو تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ آج ہم ان آیات کا مختصر سا ترجمہ تفسیر بتائیں گے، اور سورۃ یاسین کا کوئی خاص عمل آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے مشکلات، پریشانی اور بیماریوں کے لیے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہاں سے لے کر اور سورۃ یاسین کے آخر تک تقریباً یہ 5 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ وہ خاص واقعہ کیا تھا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے عاص بن وائل کے بارے میں لکھا ہے، بعض نے یہ امیہ بن خلف کے بارے میں لکھا ہے، اور اکثر جمہور کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا واقعہ ہے۔ ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ غالباً ابو جہل، کیونکہ اکثریت کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل سے یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس کا تذکرہ کیا کہ ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، تمسخر یعنی استہزاء کیا کرتا تھا۔ کوئی ایسی بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو وہ اس میں سے اعتراض والے پہلو نکال کے اور اعتراض کرتا تھا، ہنسی مذاق بناتا تھا، اور نازیبہ کلمات کہتا تھا، جیسے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ جو ہے صاحب ذخیرۃ الجنان نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو ہے ابو جہل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ایسی باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک شریف آدمی وہ باتیں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو اس کی ایک لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، ابو جہل کی ایک لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے وہ لونڈی تھی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن غصہ اس کو بھی بڑا آیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے آپ اختلاف رکھو، لیکن اختلاف کو اس حد تک تو نہ لے کے جاؤ نا کہ آپ گالی گلوچ پہ اور اتنی بد زبانی پہ اتر آؤ۔ تو ہمیشہ گھٹیا انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اختلاف میں وہ انتہائی گھٹیا زبان پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ پہ، بس گالم گلوچ اور گھٹیا زبان، یہ اس کی جو ہے نا عادت تو یہ ہوتی ہے۔ تو انسان جیسا ہوتا ہے، اب جیسا برتن ہوگا، گندگی والا برتن ہوگا، اس کو کھولو گے تو بدبو ہی اندر سے آئے گی، اگر کسی برتن میں پھول ہوگا تو کھولو گے تو خوشبو ہی آئے گی۔ تو وہ جیسے انسان ہوتا ہے ویسے پھر وہ جب منہ کھولتے ہیں تو ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلتی۔ تو وہ ایک گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی اس نے۔ اس لونڈی کو بڑا دکھ ہوا، بہرحال وہ کہہ کچھ نہ سکی۔ وہ تھوڑی سی آگے گئی تو راستے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ شکار کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے تھیلے کے اندر کافی پرندوں کا شکار کیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھیلا ہاتھ میں پکڑا، اور ایک ہاتھ میں تیر اور کمان تھا ان کے پاس۔ تو انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آج جو ہے نا تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے اتنے نازیبہ کلمات کہے ہیں کہ میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی۔ تو انہوں نے کہا مجھے کہو، آپ بتا دو۔ اس نے کہا میری شرافت نہیں اجازت دی۔ انہوں نے کہا آپ کہو۔ پھر انہوں نے کہہ دی، انہوں نے کہا میں کہہ تو دوں گی لیکن میرا نہیں کہنا آپ نے ابو جہل سے۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کا نہیں کہوں گا، آپ مجھے کہے۔ اس نے کیا باتیں کی، بارہ اسے جو بھی بکاسات کیے تھے وہ ساری اس نے بیان کر دی۔ تو حضرت امیر حمزہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
ان کو بڑا غصہ آیا کہ یار اختلاف ہو لیکن اتنی گھٹیا زبان پہ کوئی اترتا ہے، یہ تو اس نے بہت غلط کیا. اور غصے میں آ کے اس کے بعد جو تیر کمان تھا نا اس نے ابو جہل کے رخ کے سر پہ مار دی. اب جو ابو جہل تو مکے کا سردار تھا، اس کے سر پہ جو لگا تو خون نکلنا شروع. اب لوگوں نے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا اس نے کیوں ایسے بیہودہ زبان استعمال کی. ظاہر بات ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک پہلوان آدمی تھے اور ان کا بھی ایک نام تھا مکے میں. کوئی اتنے عام بندے تو تھے نہیں کہ جس کا دل چاہے گریبان سے پکڑ لے. تو لہٰذا ابو جہل ان کو کہہ تو کچھ نہ سکا، مار تو اس نے کھا لی، خون نکل گیا، لوگوں نے معاملے کو رفع دفع کر دیا. تو اسی وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ تجھے ان سے جو ہے نا بغض ہے، حسد ہے، سن پھر میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر تجھ میں کچھ جرت ہے، طاقت ہے تو لا میرا کچھ کر، بگاڑ میرا. ابو جہل کچھ بھی نہ کر سکتا. اللہ نے دیکھیں امیر حمزہ اسلام چھپ کے بھی قبول کر سکتے تھے، امیر حمزہ کسی اور مجلس میں بھی اسلام قبول کر سکتے تھے. اللہ نے ابو جہل کو دکھانا تھا کہ تو جتنا سڑتا جائے گا اتنے میں تجھے سڑاؤں گا. تیرے سامنے آ کے لوگ کلمہ پڑھیں گے، تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا. چلو محمد مصطفیٰ کو تو کہہ لیتا ہے نا کچھ، وہ برداشت کر جاتے ہیں اپنے حلم کی وجہ سے. تو ایسے لوگ لاؤں گا کہ تو ان کے سامنے بول نہیں سکے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو. اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھل کے اسلام قبول کی. تو ایسے لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا کہ کفار جو ہے وہ کہتے ہیں نا دانت پیستے رہ کے کچھ بھی نہ کر سکتے. تو اس طرح کی وہ جو ہے نا بڑا مخالف تھا. تو ابو جہل نے نا ایک جگہ کہیں اس کو کھوپڑی مل گئی کسی مردے کی، وہ لے کے آؤ. بڑی بوسیدہ ہو چکی تھی، اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ بس وہ نا ہاتھ لگانے کی دیر ہوتی تھی وہ چورا چورا ہو جاتا. تو ابو جہل آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، کچھ عام منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے تاکہ ہم اس کا مذاق اڑائیں. تو ابو جہل نے آ کے سلام کیا کہ اس وقت کافر سلام کرتے تھے. آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نا سلام کیا اسے. آ کے کہنے لگے محمد تو کہتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا پھر اس کو اٹھایا جائے گا پھر قیامت ہوگی. اس نے کہا ایسی کھوپڑی لی نا وہ ہڈی اٹھا کے نا اس کو ایسے کیا، چورا چورا کر کے ایسے کیا. ہاں اب دیکھ اس کے تو ذرات کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں چلے گئے. تو یہ ہڈی بھی دوبارہ جو ہے نا زندہ کی جائے گی. اب اس کے ذرات کہاں کہاں بکھر گئے، تو اس کو کیسے کیا جائے گا، قیامت کے دن کیسے جمع کیا جائے گا، اور کس طرح جو ہے اس سے جو ہے دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا. تو اس واقعہ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ، اولم یرو کیا نہیں دیکھا انسان انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من نطفۃ نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین پھر ناگہاں وہ جھگڑالو کھلا، یعنی پھر وہ ہمارے ساتھ ہی جھگڑنے لگے. انسان اس ہڈی کو چھوڑے، وہ یہ دیکھے کہ گندے نطفے سے انسان کا وجود اللہ نے بخشا. دیکھو تو صحیح یار، ایک قطرے سے یہ تو ہڈی ہے، اس کا تو وجود بھی ہے نا کہ یہ کسی چیز کی ہڈی ہوگی. انسان کا تو ہڈی کا بھی وجود نہیں تھا، نہ آنکھ نہ کان، کسی بدن کے کسی عضو کا وجود ہی نہیں تھا. ایک قطرہ اللہ کہتے ہیں نطفہ، ایک نطفے سے میں نے انسان کو وجود دیا ہے. انسان اس پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتا ہے؟ اس ہڈیوں پہ تو بڑا غور کر رہا ہے. وہ قبروں کو تو بڑے گھور کے دیکھ رہے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے. اپنے وجود پہ تو دیکھ تو صحیح، تو بھی تو ایک وقت مردہ ہی تھا، تیرا بھی تو وجود ہی نہیں تھا. تجھے اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا بڑا وجود دے دیا تو اللہ کے لیے قبروں سے اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے. ایک بہت بڑے محدث نے لکھا ہے کہ انسان اگر اس پہ غور کر لے نا کہ ایک نطفے سے انسان بنا ہوا ہے تو اس پہ اوپر بڑی جو ہے نا رب کی معرفت کھل جائے گی. لیکن اس پہ غور اس لیے نہیں کرتا کہ روزانہ لاکھوں انسان پیدا ہو رہے ہیں اس لیے اس طرف ذہن نہیں جاتا. اور اگر ذہن کو لے جائے تو رب کی قدرت پہ حیران ہو جاتا ہے انسان. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ہم پہ ہی اعتراض کرنے لگا. اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ضربہ کے کئی معنی آتے ہیں، مارنا، اور یہاں پہ ضربہ کا معنی بیان کرنا. وَضَرَبَ اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلاً ایک مثال، ہمارے لیے مثالیں بیان کی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور بھول گیا اپنی پیدائش. اللہ کہتے ہیں دیکھ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کر رہے تو کیسے زندہ کرے گا، اور اپنی پیدائش کو ذرا دیکھ تو صحیح نا. اپنی پیدائش کو بھول گیا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ کون پیدا کرے گا العظام ہڈیاں، وہی رمیب جب کہ وہ گل گئی.
کون؟ پھر یہ آگے سے اعتراض بھی نقل کر دی کہ وہ کہتے کون ہڈی کو پیدا کرے گا جبکہ وہ گل گئی۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یحییہا اسے زندہ کرے گا، الذی وہ ذات، وہ جس نے انشأہا اول مرہ اسے پیدا کیا پہلی بار۔ آپ اسے کہہ دے کہ وہی ذات جس نے تجھے پہلے بار پیدا کیا، جب تیرا وجود بھی نہیں تھا، تیرا نقشہ بھی سامنے نہیں تھا، اس نے تجھے بنایا ہے۔ اب تو تیرا نقشہ بھی سامنے آ گیا، اب تو نقشہ بھی آ گیا۔ جو ہے نقل تو بڑی آسان ہوتی، نقل کر کے پاس ہونا تو بڑا آسان ہوتا ہے، نقل کے بغیر پاس ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی نقل کاپی تھی نہیں، اللہ نے انسان کو بنا دیا، اب تو انسان کی کاپی بھی آ گئی، اب تو اس کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی عقل ماری گئی تھی، وہ یہ نہیں تھے کہ یار اللہ کے لیے کیا مشکل، جس نے بڑا سورج بنایا، انسان آسمانوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، تو ایک چھوٹے سے 5 فٹ کے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ عقل جب ماری جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا وہی ذات اس کو زندہ کرے گا جس نے اول مرہ پہلی بار اس کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح پیدا کرنا جو ہے ہر طرح پیدا کرنے کا جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر، اب آگے اور قدرت اللہ اپنی بیان کر رہے ہیں کہ انسان ذرا دیکھ تو صحیح، الذی وہ ذات جس نے جعلا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، من الشجر درخت سے، من قرآن میں جہاں بھی آئے گا نا اس کا معنی سے ہوگا، فی جہاں آئے گا اس کا معنی میں ہوگا، اور الا جہاں آئے گا اس کا معنی تک ہوگا۔ تو یہاں من الشجر درخت سے، کون سے درخت سے؟ من الشجر الاخضر، سبز، اخضر کہتے ہیں سبز کو، نارن آگ، الذی وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، بس اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ عرب کے اندر مفسرین نے 3 درخت نقل کیے، 3 درخت تھے جو ایک کا نام مرخ، کلف، ایفار، اس طرح کے نام آتے ہیں، بعض مرخ بھی اس کا نام آتا ہے، تو بعض کہتے ہیں 2 درخت تھے، بعض کہتے ہیں 3 درخت تھے۔ وہ 3 درختوں کی ٹہنیوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی، عرب کے لوگ نا مسواک کی طرح ان کو توڑ لیا کرتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو ملاتے نہیں تھے کیونکہ آگ لگ جاتی، اور جہاں پہ وہ جاتے تھے ان کو آگ کی ضرورت ہوتی تھی نا، تو وہ ٹہنی آپس میں یوں رگڑتے تھے اور آگ پیدا ہو جاتی تھی، اور درخت بھی سبز۔ چلو خشک ٹہنی آگ کرے تو سمجھ میں آتی ہے، اور خشک ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھو سبز درخت کے اندر میں نے آگ رکھ دی ہے، تم سوچو تو صحیح، سبز درخت میں نے آگ رکھ دی ہے، جب تم ان کے ٹہنی کو توڑتے ہو اور آپس میں یوں رگڑتے وہ آگ پیدا کر دے، دیکھو تو صحیح وہ ذات کتنے کمال اور قدرت والی ذات ہے۔ ہمارے علاقوں میں پتھر ہے سفید رنگ کا، اس کو لوگ اس سے، جب یہ ماچس اور یہ چیزیں نہیں تھیں، اس پتھر سے آگ لیا کرتے، ان پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے یا مارتے تھے تو وہ ایک دم چنگاری اٹھتی تھی اور آگ لگ جاتی تھی۔ اور ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس زمانے میں جب پہاڑوں میں گھاس کاٹنے کا زمانہ ہوتا تھا تو گھاس کاٹنے کے لیے جب جاتے تھے تو دوپہر کے وقت کوئی آگ کا تو نظام تھا نہیں، چلو وہ اپنا گاؤں میں تو یہ نا کہ کسی کے گھر سے آگ لے لی، تھوڑی سی اس سے لے لی، انہوں نے اس سے لے لی، ایسے ہی پورے گاؤں میں آگ پھیل جاتی تھی۔ آپ نے ایک انگارہ اس سے لیا، اسے سلگا کے آگ لگا لی، دوسرے نے آپ سے لے لی۔ تو پہاڑوں میں صحراؤں میں ہم جو ہے نا، یہ دروازہ بند کرو، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں ہم جو ہے وہ جب جاتے تھے گھاس کاٹنے کے لیے تو دوپہر کے وقت جب کوئی چیز گرم کرنی ہوتی تھی تو وہ پتھر ڈھونڈتے تھے، اور پتھر بڑے وہاں پہ مل جاتے تھے، تو فرمایا وہ پتھر ہم ڈھونڈتے تھے اور ان پتھروں کو آپس میں یوں رگڑتے تھے، آگ پیدا شروع ہو جاتی، آگ لگا لیتے تھے، اپنا زندگی کا نظام چلاتے ہیں۔ تو عرب کے اندر درختوں میں اللہ نے آگ رکھی تھی۔ قرآن کہتے ہیں الذی وذات جس نے پیدا بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، فاذا انتم منہ توقدون پھر تم اس آگ کو سلگا لیتے ہو۔ اس میں بھی تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ اگر آگ میں سبز درخت میں آگ پیدا کر سکتا ہے تو انسان تیری پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، اولیس الذی کیا نہیں، اوا کا معنی کیا، لیسا نہیں، الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، بقادر قادر، علی ان یخلق یعنی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے ان جیسا، کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے آدمی کو دوبارہ پیدا کرے؟ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا 5 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟
اگر آسمان کو ایک رب بنا سکتا ہے، اگر زمین کو رب بنا سکتا ہے، تو 5 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلا، خود ہی اللہ نے جواب دی کہ کیوں نہیں کر سکتا ہے، وہ اس پہ قادر ہے۔ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کے سوا نہیں اس کا کام، اذا جب اراد شیئا، وہ ارادہ کرے کسی چیز کا، کسی شے کا، یقولا، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تم جو چیز بناتے ہو نا، پہلے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہو، یار یہ فلاں چیز بنانی ہے، کیسے بنانی، پھر اس کا ایک نقشہ تیار کرتے ہو، پھر اس کے لیے مٹیریل منگواتے ہو، پھر اس کے لیے مزدوروں کو لگاتے ہو، پھر اس کے لیے مستریوں کو لگاتے ہو، پھر اس کے لیے پانی کا نظام کرتے ہو، پھر اس کے لیے دن رات ایک کر کے پھر جا کے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مٹی کو لے آؤ، اب آنکھ لاؤ اور کان لے کر آؤ، اب اس کے اندر یہ لاؤ، یہ نہیں، اللہ کہتا ہے جب بھی میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ چیز بن جائے، تو این یقولا، میں اس کو کہتا ہوں کن، ہو جا، یکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ میں سارا کچھ بنا دیتا ہوں، تو میرے لیے بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے اتنی مثالیں واضح کیے، اور اب آخر میں کیا کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بھی ہماری طرح کام کرتا ہوگا، سوچتا ہوگا، مشورے کرتا ہوگا، پھر اس کے لیے جناب چیزوں کا انتظام کرتا ہوگا، فلاں چیز فلاں جگہ سے لے آؤ، فلاں چیز فلاں جگہ ملے گی، تو اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، بس صرف میں کہتا ہوں کن، تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، بس پاک ہے، فسبحان الذی، سو پاک ہے، الذی، وہ جس نے، بیدہ، اس کے ہاتھ میں، ملکوت، بادشاہت ہے، کل شیء، ہر شے کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ جتنے اعتراضات تم کر رہے ہو، یہ اس لیے تو کر رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو شاید میرے رب، ہمارے رب کو ہمارے جیسے وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، ہمارے جیسے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، ہمارے جیسے وہ محتاج ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، فسبحان، پاک ہوں میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، میں کسی میٹیریل کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی مزدور مستری کا محتاج نہیں ہوں، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں۔ یہ سارے عیوب اے بندو تمہارے اندر ہے، میں تو پاک ہوں، بیدہ، اس میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بادشاہت ہر چیز کی، جب بادشاہی میں ہر چیز کا ہوں، تو جس کو جو حکم کروں، وہ آسمان بھی میرے حکم کے ماتحت، زمین بھی میرے حکم کے ماتحت، دریا بھی میرے حکم کے ماتحت، جنت جہنم سب میرے حکم کے ماتحت ہے۔ تو ایک انسان کا وجود میرے حکم کے ماتحت کیوں نہیں ہوگا؟ جب میں اس سے کہوں گا ہو جا زندہ، تو ہو جائے گا زندہ۔ اور سنو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو کچھ کرو گے آخر لوٹ کر میرے پاس ہی تو آنا ہے، کہاں جاؤ گے، کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ اس لیے اپنی زندگی سنبھل کے گزارو۔ تو آج ہمارے سورۃ یاسین کا اختتام ہو گیا، اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الرحمن شروع کریں گے۔ سورۃ الرحمن بڑی پیاری سورت ہے، اس کا ترجمہ بہت ضروری ہر بندے کو آنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں کیا ہمارے ساتھ خطاب کیا ہے، اور کیا نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور سورۃ الرحمن کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے، بیماریوں کے لیے، مشکلات کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل کا درس بھی سنیں۔ آج سورۃ یاسین ختم ہو گیا، آخر میں ایک عمل بتاتا چلوں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، اگر اس کے لیے سورۃ یاسین کو 41 مرتبہ پڑھا جائے نا، تو مسئلہ پریشانی فوراً حل ہو جاتی ہے۔ تو 41 مرتبہ آپ کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ دل میں یہ نیت کر لے کہ میں 41 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھوں گا۔ آپ پڑھیں گے، ابھی 41 پورا نہیں کیا ہوگا کہ آپ کا مسئلہ اللہ حل کر دے گا۔ اگر اکیلا نہیں پڑھ سکتے ہو تو گھر والے بیٹھ کے اس کو پڑھ لیا کریں۔ لیکن کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اور جو اس سورۃ یاسین کو 41 مرتبہ اس کا ختم کرے گا، ایک دن کر لے، نہ ہوا دوسرے دن کر لے، نہ ہوا حد تیسرے دن میں تو کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو بندہ سورۃ یاسین کو اپنی کسی بھی مشکل پریشانی میں 41 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اس مشکل پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔